اس کا فیصلہ پاکستان اور پنجاب کی عوام کرے گی اور مسلم لیگ نہیں کرے گی۔ بھائی آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ اتنا امبیرس کرتے ہو، یہ کیمرہ مین آپ لوگ کتنا شور کرتے ہو اس کے پیچھے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ مجھے نہیں لگتا کسی کی کمپلینٹ کرنا اچھا لگتا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اس دن آپ نے شہباز صاحب کے ساتھ امبیرس کیا ہے، مسلسل ایک جو ہے وہ شور ہو رہا ہوتا ہے کیمروں کے پیچھے سے، کیوں کرتے ہیں؟ ایک دفعہ نہیں، 10,000 دفعہ، کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کیا ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کیا، بھائی نہ کیا کر۔ پہلے تو مجھے کوئی ایک ایسا بھی الیکشن کا نوٹس ہمیں نہیں ملا، الیکشن کمیشن کو آپ کو ملا تو دے دیں، اس کو ہم جواب دیں گے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو سرکاری افسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، مخالفین کہتے رہے، آپ کو مخالفین کی بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مخالفین تو بڑا کچھ کہتے رہے ہیں اس سال میں، وہ مخالفین کا کہنا ہی ہمیں لے بیٹھا ہے پاکستان کی عوام کو۔ دوسری بات، آپ نے شاید منشور پڑھا نہیں، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے جو لیجسلیشن، جوڈیشل ریفارم، گورننس ریفارم اور لوکل گورنمنٹ ریفارم، وہ تمام 4 ٹیئرز کے اوپر، اور سب سے بڑا چیپٹر اس منشور کا جو پاکستان کی مسلم لیگ نون کا منشور ہے، اس کا سب سے بڑا چیپٹر جو ہے وہ انصاف کی فراہمی، عدلیہ کی ایفیشنسی، اور کس طرح ڈفرنٹ ٹیئرز آف جو کورٹس ہیں اور انصاف جو پاکستان کی عوام جس میں ڈیلے آتا ہے، اس کے اندر ٹائم لمٹس کے ساتھ اس کو انشور کیا گیا ہے۔ پھر بجٹری اور ان کا ڈیجیٹل ہونا، ان کا الیکٹرانک ہونا، فائلنگ کا اینڈ ٹو اینڈ الیکٹرانک ہونا، اس کو انشور کیا گیا۔ میرے خیال میں آپ نے وہ منشور کا حصہ پڑھا نہیں ہے، وہ میں آپ کی یہ کاپی بھی آپ کو کاپی بھی دیں گے، اور آپ کے سامنے یہ ہے کانسٹیٹیوشنل، لیگل، جوڈیشری، گورننس، لوکل گورنمنٹ ریفارم، اور اس کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جو ہم نے آگے کا لائے عمل دیا ہے، وہ آپ ہی کے سوال کا جواب ہے کہ کس طرح آپ عوام کو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اسی طرح لیگل سسٹم کی جتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک فوری انصاف کو یقینی بنانے کے لیے، اسی طرح جو اسٹرکچرل ڈیفیشنسی ہیں جو ڈیلے کرتی ہیں فوری انصاف کو پہنچانے میں، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور پھر کس طرح افیکٹو، فیئر اینڈ ٹائملی پروسیکیوشن کا پروسیس ہے، جس میں انویسٹیگیشن، فورینزک، لیبارٹریز، کیونکہ ڈیلے وہ ثبوتوں اور ایویڈنس کے اوپر اس کے اوپر آتا ہے، اس کو کس طرح انشور کرنے کے لیے عدلیہ کے لیول کے اوپر بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کا ایک پلان ہے۔ پھر کس طرح لیگل جو انکلوسیٹیوٹی انیشیٹو ہے، جہاں جہاں وکلا کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے، پھر پروموشن آف آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR جس کو کہتے ہیں، اس کو متعارف کرایا گیا ہے۔ پھر ڈیفیمیشن لا کو کس طرح ایکسپیڈائٹ کرنا ہے جو اس میں پرابلم ہے۔ پھر کس طرح آپ نے ڈیٹرنگ آف جو آپ کے انٹینشنڈ پرسوٹس ہیں ان کو کیسے جلدی کرنے کے لیے اور فوری کرنے کے لیے وہ ڈالا گیا۔ یہ کاپی میں آپ کے لیے چھوٹی جاؤں گی، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کا سب سے بڑا چیپٹر ہے، جس کو آپ نے کہا کہ ہم نے ٹچ رکھا ہی نہیں۔ آپ نے وہ ایڈ دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ چیک پلیز، تو چیک پلیز۔ آپ کو بھی ان کو بھی طلب کیا، تو آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں عطا اللہ تالر صاحب پہ آتے سے پہلے ضرور جواب دوں گی، مگر میں بھائی کے لیے ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آف کورٹس کا اس کے اندر کانسیپٹ ہے۔ پھر ٹرانسپیرنسی تھرو لائف کورٹ پروسیڈنگ جس کو شروع کیا گیا چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ، اس کو تمام کورٹس کے لیول کے اوپر، اور اسی طرح جو فیملی اور چائلڈ کسٹڈی لاز کے ڈیلیز ہیں ان کو بھی اس کے اندر انشور کیا گیا ہے۔ اور پھر انڈکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آف ججز کو کس طرح مور ٹرانسپیرنٹ اور مور میرٹ بیسڈ ہوں، وہ بھی موجود ہے۔ الفت صاحب کے پاس اس کی ہائی لائٹس بھی ہیں، وہ بار بار دکھا رہے ہیں، وہ ان کو آپ پلیز دے دیں۔ عطا تارڑ صاحب نے جو چیزیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ ووٹ پہ پہرا 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اپنے حلقوں میں دینا ہے، اس لیے آپ سب اس ووٹ کو اپنی امانت سمجھ کر استعمال کریں، اور اسی سے انشاءاللہ پاکستان میں وہ تبدیلی جس کا نواز شریف صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ آئے۔ یہ الفت صاحب باری 2017 میں ملک کے حالات بہتر تھے، معیشت بہتر تھی، PTI نے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کا جو ہے وہ اعلان کیا، 2022 تک وہ نہ دے سکے۔ 16 ماہ کی آپ کی حکومت آئی، ملک ڈیفالٹ ہونے سے آپ نے کہا بچایا، اور ابھی بھی آپ یہی دعوے کر رہے ہیں کہ معاشی طور پر ملک بہت کمزور ہے۔ تو آپ کی حکومت بنتی تو آپ 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں گے، معیشت ٹھیک کریں گے یا نوکریاں دیں گے؟
आपने मेरा ख्याल है प्रेस टॉक ही नहीं सुनी जो मैं इतने अरसे से आपको, मेरा ख्याल है अगर 45 मिनट हो गए, भाई मेरा सुबह उठ के आया है, मगर मैं दोबारा आपको बताती हूँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा सवाल है और सीरियस सवाल है। मेरा ख्याल था मैंने पूरी प्रेस टॉक ही इस पर की है। बात यह है कि पहला बात तो ये जो जमात वादा करती है उस जमात, देखिए ना, आप किसी को नौकरी पे, ड्राइवर को भी नौकरी पे रखते हैं तो आप क्या कहते हैं? पहले नौकरी कहाँ की है, किसके पास की है, किधर गाड़ी चलाते रहे हो, छोटी चलाते रहे हो, बड़ी चलाते रहे हो, ट्रक चलाते रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, ये कहते हैं ना। फिर आप अगर कोई जानने वाला हो कि जिसके पास उसने नौकरी की हो तो उससे पूछते हैं कैसा ड्राइवर है। यही होता है, घर में बावर्ची रखें, घर में कोई अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपनी इंडक्शन कर रहा हो, अपना ह्यूमन रिसोर्स रख रहा हो तो उसके आगे सीवी होता है, वो मिलता नहीं है पहले, वो शख्स से पहले मिलते नहीं है, पहले आप सीवी के जरिए अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। ये है मुस्लिम लीग नून का सीवी। इसके अंदर जितने जितने दौर मुस्लिम लीग नून के गुजरे, उनके वादे और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डिलीवरी, फिर वादा, पिछले की अकाउंटेबिलिटी और अगला वादा, इसमें वो तमाम चीज़ें दर्ज हैं कि हम जो वादे कर रहे हैं वो वादे नहीं कर रहे, वो दावे नहीं कर रहे, वो हम अहद कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह करेंगे जैसे पहले किया। 1 करोड़ नौकरी का, वो आपको याद है कि इमरान खान साहब की पहली स्पीच थी तो तस्वीरें दिखाई गई कि इतने लोग स्टंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान को स्टंटेड समझ लिया इमरान खान साहब ने। तो 1 करोड़ नौकरी का जो वादा किया है उसको इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी, ग्रोथ लेड इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इकोनॉमी, जिसमें बिजली के मंसूबे, गैस के मंसूबे, कम्युनिकेशन का एक पूरा मुफस्सल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का प्लान है। और यही वो तरीके होते हैं जिससे नौकरियां देती हैं। नौकरियां सरकार नहीं देती, नौकरियां मुल्क की तरक्की देती है, नौकरियां मुल्क के मंसूबे देते हैं, नौकरियां मुल्क के अंदर जो काम हो रहे होते हैं, सड़कें बन रही होती हैं, स्कूल बन रहे होते हैं, हस्पताल बन रहे होते हैं, वहाँ मजदूर को रोजगार मिलता है, वहाँ फिर जब वो बन जाती हैं एंड प्रोडक्ट में वहाँ नौजवान को रोजगार मिलता है। और यही तरीका होता है, यही दूसरे मुल्कों में भी तरीका होता है कि खाली ज़बानी 1 करोड़ नौकरी नहीं देते बल्कि वो मौके फराहम करते हैं जिससे वो नौकरियां मिलें। पूरा चैप्टर शामिल किया गया है। मेरा आखिरी सवाल, क्या मुस्लिम लीग नून तारीख रकम करने जा रही है कि पंजाब की वज़ीर आला किसी खातून को था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और पूरे पाकिस्तान में मियां साहब आते ही बलूचिस्तान गए। उसके बाद आपने देखा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की कार्रवाई हुई, एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सारे जो हलके थे पाकिस्तान के, उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंटरव्यूज़ किए। और आपने देखा कि किस तरह एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी टिकट्स का जो मरहला था वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमारी जो इंतखाबी मुहिम थी, आपने देखा कि अवाम का जम्मे गफ़ीर, अवाम का समुंदर उमड़ आया। जहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, आपने खानेवाल देखा, उकाड़ा देखा, 21 अक्टूबर को लाहौर देखा, मंडी भाउदीन देखा, राजनपुर देखा, सवात देखा, कल आपने देखा होगा मरी गए, आपने ननकाना साहब देखा होगा, जफरवाल देखा होगा। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ, सियालकोट देखा होगा, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के